بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العلي العظيم. یہ آیات سورہ ابراہیم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اعمال کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں بہت سے کافر ایسے بھی ہیں جو آخرت کا تصور لے کر مرنے کے بعد دوسری زندگی کا خیال کر کے کچھ نیک کام کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ان نیک کاموں کا انہیں اجر اور ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کوئی ثواب اور اجر ہرگز نہیں ملے گا. ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ریت کا بہت بڑا کوئی ڈھیر پڑا ہوا ہو اور بہت زبردست آندھی اور طوفان آ جائے تو اس آندھی اور طوفان میں وہ ریت اڑ جائے. تو اب ریت کوئی اکٹھا بھی کرنا چاہے, وہ راکھ اکٹھی کرنا چاہے, راکھ کا کوئی ڈھیر ہو, اس راکھ کو کوئی اکٹھا بھی کرنا چاہے تو وہ اکٹھی نہیں ہو سکے گی, وہ فضا میں تحلیل ہو جائے گی. اسی طرح ان کافروں کے ان اعمال کا جن کو وہ یہ سمجھ کر کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہم نے پن کیا ہے اور ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے, اس کا ہمیں بدلہ ملے گا, آخرت میں وہ خالی ہاتھ نظر آئیں گے. اس لیے کہ آخرت میں ثواب کے ملنے کے لیے بنیاد ایمان اور اسلام کا قبول کرنا ہے. لہذا ان کے دنیا میں جتنے بھی کام تھے, چاہے وہ انہوں نے سڑکوں پر جھاڑو لگا کر کیے ہوں یا ہسپتال بنوا کر کیے ہوں یا اپنی آنکھوں کو دان کر کے کیے ہوں یا بلڈ کو ڈونیٹ کر کے کیے ہوں یا پلیاں بنوا کر کیے ہوں یا جس انداز پر بھی کیے ہوں, ان کا آخرت میں کوئی صلہ ہرگز نہیں دیا جائے گا. بس ایسے ہی ہے جیسے کسی نے راکھ کے ڈھیر کو اکٹھا کر لیا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے پاس تو بہت بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے کہ راکھ کا اتنا بڑا ڈھیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اس راکھ کی طرح ہے. رماد راکھ کو کہتے ہیں. اس راکھ کی طرح ہے اشتدت بہ الریح کہ جسے ہوا نے بکھیر دیا, فی یوم عاصف سخت آندھی والے دن میں. آندھی بھی معمولی نہیں کہ تھوڑی بہت ہوا سے تو راکھ کا ڈھیر نہیں اٹھے گا, ایسی آندھی طوفان یوم عاصف سخت آندھی والے دن میں ہوا نے اس کو بکھیر دیا ہو. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, وہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. لا یقدرون نہیں قادر ہوں گے, وہ قدرت ہی نہیں ہوگی ان میں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ کر سکے. یہ بات قرآن کریم کی انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا فرق ہے مومن اور کافر میں. اس لیے دوسرے مقامات پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے افنفعل المسلمین کالمجرمین, ہم ایمان والوں کو اور مجرمین کو دونوں کو ایک جیسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ذالک هو الضلال البعید, یہ بہت دور کی گمراہی.
وہ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کچھ پوچھنا نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا بھی اگر وہ دنیا میں فتنہ اور فساد نہیں مچاتا اور اس طرح کے اچھے کام انجام دیتا ہے تو اس کا صلہ اسے دنیا ہی میں مل جائے گا، اس کی اچھی شہرت کے ساتھ مل جائے، اولاد کی شکل میں مل جائے، نیک نامی کی شکل میں اسے مل جائے، یا مال اور دولت کی شکل میں مل جائے، اس کو جو کچھ بھی ملنا ہے اس کے ان کاموں کا صلہ اسے دنیا ہی میں مل جائے گا۔ اس کی تجارت پھل پھول جائے، اس کی ایمانداری کی چرچا ہو جائے، اس کی نام اور اس کی شہرت دنوں تک چل جائے، تو اس کو جو بھی صلہ مل جانا ہے اسی دنیا میں اس کو مل جانا ہے، لیکن آخرت میں اسے اس کا کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہو، اگر ایسا ہو جائے کہ ان کو بھی آخرت میں صلہ ملے، باغیوں کو بھی ملے اور ہمدردوں کو بھی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لوگ زندگی گزارتے رہیں، پتھروں کو اور درختوں کو، بے جان چیزوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتے رہیں، اس کے سامنے پیشانیاں جھکاتے رہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا درجہ دیتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ویسے ہی نواز دے، وہ اپنی خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاں چاہیں جائیں، اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اور دونوں ایک ہی مقام پہ جمع ہو جائیں، تو پھر تو اس کائنات کا بنانے والے نے گویا کہ کھلواڑ کیا ہے، اس نے مذاق کیا ہے۔ یہ پھر قانون نام کی چیز ہی کب رہی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اے دیکھنے والے تو نے دیکھا نہیں؟ مخاطب اس سے ہر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے گا، ہر وہ شخص جس تک اللہ تعالیٰ کی کتاب محمد رسول اللہ ہی نہیں، علم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ اے وہ شخص جسے آنکھیں دی گئی ہیں، کیا تو نے دیکھا نہیں ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، بیکار تھوڑی پیدا کیا، اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے، بلا مقصد تھوڑی پیدا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انصاف کرنے والا ممتحن، امتحان لینے والا، ایگزام لینے والا ایک شخص بیٹھے، ایک نے بالکل صحیح جواب دیا ہو اور ایک نے تیرے مٹوڑے کھینچ دیے ہوں، لکیریں بنا دی ہوں، وہ اس کو بھی جو ہے اتنے ہی مارکس دے دے اور اس کو بھی اتنے ہی نمبر دے دے، تو اسے ظالم نہیں کہا جائے گا؟ صاحب میں نے سب کو پاس کر دیا اور سب کو جو ہے وہ 99% نمبر دے دیے، اگر میں سب کو فیل کرتا تو یہ تو صاحب بچے کا دل ٹوٹتا۔ یعنی ایک نے بالکل صحیح پرچہ کیا اور دوسرے نے کیڑے مکوڑے کاٹ کر چلایا، اور انہیں دونوں کو برابر نمبر دے دیے، تو یہ ممتحن ظالم کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ صاف پسند تو وہ کہلائے گا کہ جس نے جتنی محنت کے ساتھ پرچے کو حل کیا ہے اسے اسی حساب سے نمبر دیے جائیں، تبھی تو انصاف کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے جو اس پوری کائنات کو بنایا اور زمین و آسمان کو بنایا تو ہم نے ناحق نہیں بنایا ہے، بنایا ہی اس لیے ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، تو اسی حساب سے تو ہم اس کو نوازیں گے، سب کو کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یا کسی کا محتاج ہے تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ تمہیں وہ لے جائے اور تمہاری جگہ وہ دوسری مخلوق کو لے آئے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، جو کہ مکے والے ہر دھرمی پر تھے، اس وقت اپنی ضد اور اناد پر اڑے ہوئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہے تو ابھی تمہیں سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسرے لے آئے۔ اسے کیا مشکل ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ برسات کے موسم میں ایسے ایسے کیڑے نکل آتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ کون پیدا کرتا ہے ان کو؟ یہ برسات میں اچانک جو کیڑے نکلتے ہیں یہ کہیں سے آتے تھوڑے ہیں، پیدا خود اچانک پیدا ہوتے ہیں۔ برسات کے بعد یہ جنگلوں میں جو آپ دیکھتے ہو مختلف قسم کی گھاسیں، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان درختوں کو، پیڑ پودوں کو اور مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کر سکتا ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیکھے بھی نہیں تھے، تو اللہ رب العزت تمہیں ختم کر کے دوسری مخلوق لا سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ذرا بھی مشکل نہیں، ذرا بھی مشکل نہیں۔ لہذا اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم سے ہی ہر حال میں کام لے گا،
اور ہم ہی ایسا کریں گے۔ اس طرح کے آیات قرآن کی دوسری جگہ بھی موجود ہیں جن کے الفاظ دوسرے ہیں لیکن معنی اور مطلب تقریباً اسی طرح ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ان سے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے جب تبوک کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو صحابہ نے ذرا سا اپنے آپ کو بچانا چاہا، چونکہ ظاہر ہے کہ جن کی طرف جانا کوئی آسان تو ہے نہیں، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی الفت اور خود اپنی جان سے پیار اور اسے گنوا دینا کوئی آسان تو ہے نہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کرے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ تم گھروں میں بیٹھے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور وہ جا کر کے مقابلہ کرے گی۔ یہاں بات مکمل ہوئی، پھر اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، کیونکہ ہوتا کیا ہے عام طور پر لوگ بڑوں کو دیکھتے ہیں، یہ چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ چودھری بڑے آدمیوں کہا جاتا ہے، آج کل تو چودھری قوم بن گئی ہے، اب یہ قوم ہے، یہ سردار کیا کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ کون ہے، ان کے پیچھے ہم چلیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے الناس علی دین ملوکی، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، طریقے پر ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ نیک ہے لوگ بھی نیک ہوتے ہیں، بادشاہ جس طریقے سے چلائے تو پتہ تھا لوگ بھی اس طریقے سے چلے۔ بادشاہوں کے لباس تک لوگ اپناتے ہیں۔ کسی زمانے میں بادشاہ شیروانیاں پہنا کرتے تھے اور اس طرح لوگوں نے وہی کپڑے اپنائے ہوئے تھے۔ اب جس طرح بادشاہ لباس پہنتے ہیں دوسرے لباس پہنتے ہیں۔ تو لوگ عام طور سے بڑے لوگوں کی راہ تکتے ہیں اور ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان بڑوں کے خوف سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر یہ ستائیں گے، پریشان کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ یہ بڑائی دنیا تک تو رہے گی، اس کے بعد کل قیامت میں جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ساری نقابیں ہٹا دی جائیں گی، اور جو لوگ جن کی اتباع کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے وہ بھی، اور جو پیچھے چلا کرتے تھے وہ بھی، سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ لوگ جو ان کے پیچھے چلتے تھے وہ ان سے کہیں گے کہ صاحب ہم نے دنیا میں آپ کی بات مانی، ہم تو آپ کے پیچھے جاتے تھے، جب آپ نے کہا کہ صاحب آج ہڑتال کر دو، بس ہم نے فوراً آپ کی کال پہ بند کر دی دکان، آپ کی کاڑائی کے ساتھ بند کر دو دکان، پورا بازار بند کر دیا ہم نے۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ آیا قرآن میں، سنت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کہیں ہڑتال ہے یا نہیں، بس آ گئی ہے صاحب، گیلانی صاحب کا حکم آ گیا کہ ہڑتال ہو گئی، آج تو ہو گئی۔ اب قرآن میں کہیں ہے یہ کہ بھائی ہڑتال کر کے آپ اپنا نقصان کرو، اس سے کوئی دشمن کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کا جواز بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کل کو صاحب اتنے لوگ جو ہے وہ بھوکے رہیں گے اور بیٹھیں گے چوراہے پر۔ اب کہیں قرآن و سنت میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اختیار کیا ہو کہ صاحب بھوکے رہ کر مجھے اپنا مطالبہ منوانا ہے یا نہیں؟ نہیں، چونکہ بڑوں کا حکم آ گیا اس لیے بھوکے رہنا اتنے لوگوں، بس پیچھے چل پڑے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر سمجھایا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہیں گمراہی کی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ اور زیادہ گمراہ کرنے والی چیزیں ہوں۔ صاحب ہم تو آپ کی بات مانا کرتے تھے، جو آپ نے کہا ہم نے بس آپ کی کال آئی اور ہم نے فوراً شروع کر دیا اس کام کو۔ تو اب جب ان کے پیچھے چلتے چلتے یہ گمراہی تک پہنچ چکے ہوں، یا شرک میں داخل ہو چکے ہوں، یا کفری اختیار کر چکے ہوں ان کے پیچھے چل کر، تو اب یہ ان سے کہیں گے کہ صاحب اس وقت چونکہ ہم نے دن آپ ہی کے پیچھے ہم چلے، اب کچھ عذاب ہلکا کرا دو ہمارا صاحب۔ وہاں تو ہم آپ کے پیچھے اس لیے چلتے تھے کہ صاحب آپ کہیں گے تو ہمارا یہ کام بن جائے گا، آپ کے لیٹر پہ یہ ہو جاتا تھا، آپ کی کال پہ یہ ہو جایا کرتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی نجات کا راستہ بتایا ہی نہیں اور ہمارے اختیار میں اب کچھ نہیں ہے۔ یہ آیات 3، 4 یا 5 مقام پر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جہاں تابع اور متبوع کا ذکر کیا ہے۔ تابع اتباع کرنے والا، متبوع جس کی اتباع کی جائے، کہ وہاں دونوں ایک دوسرے سے برات ظاہر کر دیں گے،
اور ایک دوسرے کو کوسیں گے، لام تان کریں گے، ایک دوسرے پہ پھٹکار بھیجیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہاری اس وجہ سے ایسا ہوا، وہ کہیں گے ہم نے تم سے کب ایسا کہا تھا، یہ ان سے کہیں گے کہ صاحب ان کو اللہ سے کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دینا چاہیے، کہیں قرآن نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے صاحب اپنے سرداروں کی بات مانی، کبراءنا ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ یعنی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صاحب بڑا اگر گمراہی پر ہو تو یہ لفظ کہہ دینا کہ صاحب بڑوں سے سنو۔ اب بڑے سے مراد یہ کہ اگر وہ قرآن و سنت پر ہے، اللہ کے رسول اور شریعت پر ہے، بالکل سراخوں پر ہے، لیکن اگر اس بیچارے بڑے کے پاس علم نہ ہو، اس علم سے وہ بالکل کورا ہو، تو اس کی عمر کی بڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے تھے، لیکن ان بڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے چچا ہیں آپ سے بڑے ہیں، آپ کے اور ہیں وہ بڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے والد ان سے بڑے ہیں، جتنے صحابہ ہیں کہ ان کے والد ان سے بڑے ہیں عمروں میں۔ تو وہاں یہ بات بیان کی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ تابع اس کا ہوا جائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پر چل رہا ہو۔ اس آیت میں یہ بات انتہائی درجے محتاط رہنے کی ہے کہ ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ بھی صحیح راستے پر ہے کہ نہیں، وہ ہدایت پر ہے یا نہیں۔ تب اللہ نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے، یعنی سارے پردے ہٹ جائیں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے کو بڑا سمجھ لیا تھا۔ یہاں استکبروا آیا ہے، سین تا کے ساتھ جب آتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو سمجھ لینا یا بڑا بنا لینا، کیونکہ بڑا تو ہے ہی نہیں، بڑا تو اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ رہا اپنے آپ کو بڑا، انسان بڑا ہو کے رہ سکتا ہے، بڑا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں اس کے پاس بڑائی کی ہیں، اس لیے جنہوں نے اپنے کو بڑا سمجھ رکھا تھا اور یہ بھی ان کو بڑا سمجھ رہے تھے، تو اب یہ ان لوگوں سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے دنیا میں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ ہٹا سکتے ہو؟ کچھ تھوڑا بہت ہٹا سکتے ہو؟ کچھ، سارا تو کہاں ہٹا پائیں، کچھ ہٹا سکتے ہو، کچھ کمی کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں کوئی راستہ دکھایا ہوتا تو ہم تمہیں دکھا دیتے۔ بچت کا کوئی راستہ، نجات کی کوئی راہ ہمیں اللہ نے بتائی ہی نہیں تو ہم کیا دکھائیں؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے اب ہم پر کہ ہم جزا و فضا کریں، چیخیں پکاریں روئیں توبہ تلہ کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی راہ خلاصی کی چھٹکارے کی ہے ہی۔ یہ حال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ اس لیے دیکھ کر چلے آدمی، یہ نہیں کہ بس جس کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ انسان بھیڑ بکریوں کی طرح نہ چلے، جیسے بکریوں کے بارے میں تجربہ ہے لوگوں کا جنہوں نے دیکھا ہے بھیڑ کے بارے میں، کہ اگلی بھیڑ جدھر جائے گی، پچھلی بھیڑ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی بھیڑ کی پچھلی ٹانگوں میں اپنا منہ دے لیتی ہے اور وہ چلتی ہے، وہ اسے کچھ نہیں دیکھنا۔ اور اگر کبھی چرواہے نے پچھلی بھیڑ کو ہٹا دیا جلدی سے، اس نے پھر اس کی بھیڑ کی پھر پچھلی ٹانگوں میں اپنا منہ دے لیا، اسے گھبراہٹ ہوتی ہے اندھیرے سے، اور جدھر کو اگلی بھیڑیں چل رہی ہیں ادھر کو چل رہا ہے۔ ابھی دیکھا تھا نہیں آپ نے، ایک مال میں جو ہے وہ بھیڑیں گھس گئی تھی، مال میں بھیڑیں گھس گئیں، اب بھیڑ نکل نہیں رہی ہیں تو بڑا پریشانی، یہ کیسے نکلیں؟ تو ایک شخص نے جو ہے وہ ترکیب سے یہ کیا کہ اس نے اگلی بھیڑ کو جو ہے وہ مال سے نکال دیا، بس ایک بھیڑ کا نکلنا تھا کہ اس کے پیچھے ساری بھیڑیں نکل، کیونکہ سب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کے ایک کاغلیوں کا نکالنا تھا، وہ ساری خود بخود نکل گئی، وہ بڑا پریشان سے نکالے تو کیسے نکالے کہ وہ سب اسی میں گھومے چلی جا رہی ہے۔ تو انسان بھیڑ نہیں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اسے فکر دی ہے، اسے غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دل اور دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دیے ہیں۔ لہذا یہاں یہ بات کہی گئی اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شریعت اسی لیے بھیجی، کتابیں اسی لیے بھیجی، اور جب کتابوں میں تحریفات کی، یہاں یہ بات آپ پچھلے بار بار یہ دہرائی جاتی رہی ہے، قرآن نے بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جب بگاڑ پچھلی قوم آیا ہے تو ان کے بگاڑ عوام ہی میں نہیں، ان کے خواص میں بگاڑ آیا،
خواص بگڑے ان کے. تو جب خواص بگڑے تو ان خواص کو سدھارنے کے لیے نبی آئے, اور جب نبیوں نے آ کر وہ بات کہی تو ان کے خواص نے انہی کی گردنیں کاٹنے کے لیے منصوبے بنا لیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے خواص کے بگاڑ کے لیے وہ انبیاء کرام کو بھیجا, اور ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا, اور پھر نبیوں کے قتل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو بھیجا. نبی تو قتل ہو گئے, نبی کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. بیشتر اور نبی زندہ رہے اور کچھ نبی قتل کر دیے گئے, لیکن رسول جب آئے تو جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا لفظوں کو, اسی طرح اللہ نے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس قرآن میں ذکر ہے كتب اللہ انا لاغلبن انا ورسولی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے, یہ قانون بنا دیا ہے, لاغلبن انا, میں اور میرا رسول غالب رہیں گے. لہذا رسول کوئی قتل نہیں ہوا, اور میں رسول کو بھی قتل کرنا چاہا, انہیں بھی شہید کرنا چاہا, ان کے خلاف بھی ہزاروں منصوبے بنے, مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت میں اور حفاظت میں تھے اس لیے وہ رسولوں کو نہیں قتل کر سکے, لیکن نبیوں کو تو قتل کر دیا. کچھ نبیوں کے نام آپ جانتے بھی ہیں جن کو وہ قتل انہوں نے کیا. تو جب نبیوں نے آ کر یہ کہا, جب ان کے خواص کا بگاڑ یہ آیا کہ نبیوں نے جب ان سے یہ کہا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ تو وہ ہے نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ہے, اور یہ کیا تم نے اپنی الگ الگ چیزیں بنا رکھی ہیں, اور شریعت کے مقابلے میں تم نے بالکل یہ جعلی نظام دھڑ رکھا ہے. تو انہوں نے انبیاء کرام پر کسی پر ساحر ہونے کا, کسی پر جادوگر ہونے کا, کسی کچھ ہونے کے الزامات لگایا, اور یہاں تک اپنی قوم کو مشتعل کر دیا, ان کو اس درجے لا کر کھڑا کر دیا کہ اس نبی کا وہ قتل ہی کرتے ہیں, خاتمہ کرتے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس موقع پر ان رسولوں کو بھیجا کہ جن کو وہ قتل کرنے پر قادر نہیں رہے, اور بعض انبیاء رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی کو حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات یہ کرنے پڑے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھایا, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے ہی مکمل طریقے سے یقینی بات ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ شیطان کے کہنے سے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نبیوں کی بات مان لے اور چاہے وہ شیطان کی بات مان لے, کیونکہ نبی بھی دعوت دیتے ہیں اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر, کہ جب فیصلہ سنا دیا جائے گا, جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان آ کر کھڑا ہوگا اور اس انسان سے اپنی حسرت, اپنی دشمنی کا بغض نکالنے کے لیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھا, کیونکہ جب دشمن اپنے داؤں میں پورا کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے دشمن کو پھر چڑھاتا بھی ہے. اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا, اپنے رسولوں کی زبانی اپنی کتابوں میں جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو شیطان میرے پیچھے چلے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا, اور جو رسولوں کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا. دیکھو فیصلہ ہو چکا مومنین کے لیے جنت میں جانے کا اور تمہارے لیے جہنم میں جانے کا. ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. میرا تو کام ہی تمہیں دھوکہ دینا تھا, میں تمہارا دشمن جو ٹھہرا. ووعدتکم اخلفتکم, جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے کہ ارے کہاں کس نے دیکھا ہے کہ جہنم ہے اور کس نے دیکھا ہے کہ عذاب قبر ہے اور کہاں ہے دنیا, بس یہیں عیش کرو مزے کرو. یہ سب مولویوں کی دی ہوئی گولیاں ہیں, یہ سب افیون کا دیا ہوا تمہیں نشہ ہے جو اپنے اس میں گھیرنا چاہتے ہیں. یہ ہیں یہ سب چیزیں کچھ نہیں, یہ سب ہٹاؤ پابندیاں. اور پھر آگے کہتا ہے کہ بھئی تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو, مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ صاحب شیطان نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا. ما کان علی علیکم من سلطان, اور میرے لیے تو تم پر کوئی زور تھوڑی تھا کہ میں نے تمہاری گردن پکڑی ہو اور میں تمہیں لے گیا ہوں سنیما گھر میں. میں نے جو ہے ہاتھ میں تمہارا جو پکڑا ہو پنجا اور تمہیں لاگے کھڑا کر دیا ہو شراب خانے میں. میں نے تمہاری کلائی پکڑی ہو اور تمہیں قہوہ خانے میں لے گیا ہوں. میں نے کوئی جبرن تھوڑی کیا کہ تمہیں زبردستی میں اٹھا کر کے لے گیا ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. الا ان دعوتکم,
میں نے تمہیں دعوت ہی تو دی تھی کیا ادھر ادھر چل رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ناچ گانا ہو رہا ہے مجلس لگ رہی ہے اتنا ہی تو کہا تھا میں نے تمہیں کوئی زبردست تھوڑی کی تھی ماں کان علی علیکم من سلطان مجھ پر اتنی طاقت تھوڑی تھی کہ میں جبرن تمہیں کوڑے سے ہانک کر لے گیا الا ان دعوتکم میں نے دعوت ہی دی تھی تمہیں دیکھو ذرا یہاں منڈلی چل رہی ہے آؤ بس جب تم لی تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور انبیاء جب کہہ رہے تھے کہ ادھر آؤ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف جب ادھر بلایا جا رہا تھا کہ آؤ تفسیر القرآن کی طرف آؤ درس حدیث کی طرف تو تم کہتے تھے ارے یہاں کیا رکھا ذرا گھر میں چل کے وہ دیکھیں گے وہ ناچنے والی نکل نہ جائے تھوڑے سے 3 مہینے کو سن کے پھر کل کو آئیں گی نہیں آج آخری معاملہ ہے تو تم نے میری بات تو قبول کر لی اور انبیاء کرام اور رسولوں کی بات نہیں مانی فلا تلومونی مجھے ملامت مت کرو مجھے مت کوسو ولوموا انفسکم اور اپنے آپ ہی کو کوسو نا کہ تم نے میری بات مان لی ما انا بمصرخکم اب میں تمہیں نہیں بچا سکتا وما انتم بمصرخی اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو اب بہرحال میں تو ڈوب ہی چکا تھا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ مجھے لے کے ڈوبنا تھا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے چونکہ ڈوبنے والا خود تو ڈوبتا ہی ہے مگر جو بچانے چلتا اس کا بھی ہاتھ پڑ گیا تھا چلو دونوں ہی چلیں گے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص تیراک نہ ہو وہ ڈوبنے والے کو کوئی بچانے کی فکر نہ کرے تیراک اگر ہے تو وہ تو بچانے بھاگے اور اگر تیراک نہیں ہے تو وہ خود بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا جو ڈوبنے والے کو تو وہ الٹے سیدھے ہاتھ مارے گا اس کو بھی نیچے سے بھاگے گا تو اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں اب بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل اور میں انکار کرتا ہوں اس بات کا جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک کیا میں اللہ کا شریک ہوں ہی کہا تم نے شریک کرا میں تو اللہ کا شریک ہوں ہی نہیں اللہ کا تو کوئی شریک ہے کہ وہ تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مجھے شریک ٹھہرا دیا میرا حصہ لگا دیا قربانی کرنے چلے تو کچھ میرے نام کی بھی کر دی کچھ اور چیز کرنے چلے تو میرے نام کی بھی کر دی سجدہ کرنے چلے تو میرے نام کا بھی کر دیا تو میں انکار کر رہا ہوں اس بات سے بما اشرکتمونی جو تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہوں ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یہ بات اس کی ختم ہوئی اور اب اللہ نے کہا کہ ظاہر ہے شیطان کی بھی چلے وہ ظالم قرار پائے اور ان کے لیے دردناک عذاب اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جذبہ رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بندے جو شیطان کے داؤں میں نہیں آئے اور اس کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور اس کی بات نہیں مانی یہ ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں تو اب ان کو کیا ملنے والا ہے اس کا ذکر کیا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو داخل کر دیا جائے گا اور نیک عمل کرنے والوں کو کہاں جنات ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے باذن ربہم اپنے رب کی اجازت سے تحیتہم فیہا سلام ان کو جو مبارکبادی دی جائے گی وہ لفظ سلام سے دی جائے گی تحیہ ویسے حیات سے بنا تحیت حیات سے بنا کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ لوگ جو دوسرے سے پہلے زمانے میں ملا کرتے تھے آج بھی تو لوگ کیا دیتے ہیں زندگی کے لمبا ہونے کی دعا جیسے دیہاتی محاورے میں پہلے آپ دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے جیتے رہو بیٹا بڑی بڑی دعا دیتی تھی بیٹے جیتے رہو تو یہ کوئی خاص بات نہیں جیتے رہو اب جیتے کیسے رہیں بیمار ہو کے جیتے رہیں تو بڑی پریشانی کی بات ہے 120 سال کی عمر ہو جائے چاروائی میں پڑے جیتے رہیں تو یہ تو کوئی بڑی اچھی بات نہ ہوئی اور بہت زیادہ غریبی میں جیتے رہے تو یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے تو لوگ وہی جیتے رہو اس کی بھی دعا کہتے عرب بھی ایسے ہی کہتے تھے حیا کر اللہ تمہیں زندہ رکھے اسلام نے اس کے بجائے اس لفظ کو ہٹا کر اسی سے لفظ تحیہ بنا یعنی جینے کی بات کہنا اسلام نے اس لفظ کو ہٹا کر سلامتی والی دعا کہی السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو اب وہ سلامتی کنٹینیو
زندہ رہیں تب بھی، قبر میں ہوں تب بھی، حشر میں ہوں تب بھی، جنت میں ہوں تب بھی، ہر حال میں تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ ایسی دعا ہے جو انتہائی جامع ہے، زندگی کے ساتھ بھی اور عالم برزخ میں بھی، عالم حشر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی کو کہا کہ تحیتہم، وہاں پر جو حیات کی جو دعا چلا کرتی تھی لوگوں میں کہ بھی تم جیتے رہو، عربی میں اس کو حیاک اللہ کہا کرتے تھے، اس کو اسلام نے بدل کر کہا کہ یہاں دنیا میں بھی آپ لفظ سلام استعمال کرو، تو وہاں جو فرشتے تمہارا شاندار استقبال کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ حیاک اللہ، کیونکہ حیات تو ملی ہوئی ہوگی، اور وہاں حیات کی کیا مطلب ہے، زندگی تو ہوگی، اس لیے سلامتی ہو تم پر، تم جہاں جاؤ، جدھر بھی رہو، جیسے بھی رہو، تو تمہارا استقبال لفظ سلام سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال سے سمجھایا کہ اسلام کی اور کفر کی مثال دو درختوں سے دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت وہ ہوتے ہیں جو کوڑیوں پر اگاتے ہیں، گندی جگہ پر، جو وہاں کچرے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، جب برسات ہوتی ہے تو وہاں خاص طور سے دیہاتوں میں ان جگہوں پر گھاس اگاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں، ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پکڑے اکھیڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے، کوئی جڑ بنیاد ان کی نہیں ہوتی، جس نے پکڑا اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اور ایک وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے اور بہت دور تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اسے اچانک ہلایا بھی نہیں جا سکتا، اور بڑی بڑی کرنوں سے کہیں اس کی جا کر کے جڑیں کھودی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان اور اسلام اور مومن اہل ایمان کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، بہت گہری جڑیں ہیں، اور جس کی شاخیں، جس کی پھنچیاں آسمان تک، اور رہا یہ باطل و کفر، یہ ایسے ہے جیسے کوڑی پر کوئی پودا اگایا ہو جس کی کوئی جڑ ہی نہ ہو، بس یوں اسے کوئی اکھیڑ کر کے پھینک، اور یہ مختلف دور میں اگتے چلے آتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں، اب اگے پھر ختم ہو گئے، پھر اگے، پھر اسلام وہ پودا ہے اور وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، نہ کوئی اسے آج تک اکھیڑ سکا ہے، نہ اکھیڑ پائے گا، اور وہ اپنے تنوں پر کھڑا ہوا ہے، زمین سے لے کے وہ آسمان تک ہے۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اور پوری تاریخ عالم پر اگر آپ غور کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کفر کی مختلف سیلاب آئے، مختلف چیزیں آئیں، الگ الگ آئے، لیکن وہ مٹتے چلے گئے، فنا ہوتے چلے گئے۔ اسلام زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی، جس سے مراد اسلام ہے، کشجرۃ طیبۃ، ایک ایسے درخت سے کہ جو بہت پاکیزہ ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑ جمی ہوئی ہے، ثابت، مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، اور فرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں اور اس کی کنچیاں آسمان میں ہیں، توتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت وہ اپنے پھل اپنے رب کے حکم سے دیتا رہتا ہے، یہ اپنے پھل دیتا رہتا ہے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے یہ مومن کے اعمال ہیں جو ہر صبح شام آسمان کی طرف جاتے ہیں، ہر لمحہ جو مومن عمل کرتا ہے فرشتے اسے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ تو مومن جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ یہاں نہیں ٹھہرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مومن ہر لمحے ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کانٹیکٹ میں ہے، جب بھی کوئی نیک عمل کر رہا ہے وہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ بس وہ اس نے عمل کر لیا اور وہ یہیں پر رکھا ہوا ہے۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو صبح شام اعمال لے کر جا رہے ہیں، اور یوں یہ یصعد الیہ الکلم الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نیک کلمات جو ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی دی، اور دوسرے لحاظ سے اس لحاظ سے کہ اسلام کے اس شجر کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی جڑ سے اکھیڑ نہیں سکتا، کتنی بڑی طاقتیں آ جائیں، کتنی بڑی قوتیں آ جائیں، اور باقی رہی ان باطل نظاموں کی جڑیں، کوئی جڑ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کمیونزم کا جو انقلاب آیا، جو 1917 سے انقلاب شروع ہوا، تو پوری دنیا اس سے کپ کپا رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی کہ شاید یہ پوری دنیا کو افریت نگل لے گا،
اور ایسا ہے کہ اس کے سامنے کون ٹک پائے گا. اور اب یہ سرخ انقلاب شاید پوری دنیا میں ان کی ہولی کھیل کر کے اب اپنے سے جنگل میں لیا اور اب جزیرۃ العرب اس کے جبڑوں میں گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 1979 آتے آتے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ختم ہو گیا، نام نشان ختم ہو گیا. اور اسلام آج بھی اسلام طاقت ہے، قوت میں ہے، سب کچھ ہے. اور اس سے پہلے کتنے انقلاب آئے. تاتاریوں کا انقلاب اس سے پہلے آیا، جب چنگیز خان نکلا ہے اور ہلاکو خان جب نکلے ہیں تو اس وقت کی دنیا کی یہ حالت تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب اسلام کہاں بچ پائے گا. چنگیز کا فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ، اور کتنا قتل عام بغداد میں ہوا ہے. اور ملک کے شام تک پہنچتے پہنچتے جس طرح قتل عام بغداد میں ہوا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، لاشوں کے پہاڑ پر بیٹھ کر انہوں نے شرابیں پی ہیں انسانوں کی لاشوں پر. اور اس کے تعفن سے، ان کی بدبو سے حال یہ ہوا ہے کہ ملک کے شام تک جب اس کی ہوائیں پہنچی ہیں تو وہاں وبا پھیل گئی ہے. تو ایسا لگتا تھا کہ اب اس فتنے سے تو کون بچ پائے گا. لیکن وہ فتنہ کہاں ہے؟ آج کوئی تاتار دنیا میں نظر آتا ہے، لیکن مسلمان اسلام آج بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے. اور نظر ہی نہیں آ رہا بلکہ ایک مضبوط قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے. تو جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے کہ ان باطل نظاموں کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، لوگوں کو ابھی نظر آ رہا ہے، تھوڑے دنوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ سب ایک اور طاقت نظر آ رہی تھی ابھی چند سالوں پہلے. رشیا کے خاتمے کے بعد امریکہ بہت تیزی کے ساتھ ابھرا اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت ہے. 2001 اور 2002 میں 2003 میں لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی سپر پاور طاقت ہے. مگر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں، آج اس طاقت کی بھی ہوا نکل چکی ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی ٹائر پنچر ہونے کے بعد اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور زیادہ دن کھڑی جب رہ جاتی ہے تو تھانے میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی طرح جس طرح وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی گاڑی بھی ٹائر پنچر ہے اور آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اب جتنا بڑھنا تھا اسے وہ بڑھ چکا ہے، بس اب وہ اس نظام کو بھی نیچے آنا، چونکہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. کچرے کے ڈھیر پر کھڑا ہوا وہ اب ختم ہی ہونا ہے. بس وہ کھیڑ کر کسی بھی ایک چھوٹے سے بچے نے اسے کھیڑ کر کے پھینکنا. اور اسلام ہی اب اوپر جانا ہے، گروتھ اسی کو ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہونا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے، قرآن کا ایک لفظ صداقت اس کی دے رہا ہے. یہ 2-3 نظاموں کی میں نے مثال دی ہے، ورنہ نہ جانے کتنے چھوٹے موٹوں کی تو بات ہی کیا ہے، وہ کتنے ابھرے اور ختم ہو گئے اور کہاں ان کا نام و نشان تک بھی تاریخ میں نہیں ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال. ظاہر وہ سارے خبیث نظام آ گئے اس میں جو بھی ہوں. كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، وہ اس خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر اگتا ہے، اس کی جڑ ہوتی ہی نہیں. جو زمین کے اوپر اگتا ہے، ما لها من قرار، جسے قرار ہی نہیں ہوتا. جب اس کی جڑیں نہیں ہے تو قرار کیا ہوگا؟ جیسے ریت پر کوئی عمارت بنائی جائے یا پانی کے اوپر کوئی لکیریں بنا دی تو پانی کے اوپر لکیریں کو ٹھہر تھوڑی پائیں گے، ریت کے اوپر کوئی مکان رک تو نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے، ثبات عطا کرتا ہے، طاقت، قوت، استقامت عطا کرتا ہے. بالقول الثابت، مضبوط بات سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. اب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اس لیے نہیں آتی کہ وہ قرآن سامنے نہیں ہے. جب کبھی مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، انہیں استقامت ملتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکومت دیتا ہے، یا کبھی اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دیتا ہے، تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مدد کہاں سے ہو، کیسے ہو رہی، کہاں سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قوت اور ثبات عطا کرتا ہے بالقول الثابت، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وہ فی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں بھی. تو کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ جب اس کا وعدہ ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھٹکا دیتا ہے. وہ تیر چلاتے ہیں، نشانے پہ نہ لگتے کہیں اور جاتا، چلا کہیں اور رہے، نشانہ کہیں اور لگ جاتا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے بارے میں کہا نہیں، سورہ فیل میں صاف کہا اللہ تعالیٰ نے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف ربک، کس طرح کیا تیرے رب نے، اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو بھٹکا نہ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ جو تدبیر کر کے آئے تھے، ہاتھیاں لے کر آئے تھے، ہاتھیوں کے گلے میں زنجیریں ڈال کر لائے تھے کہ خانہ کعبہ میں ڈال کے پتھروں کو گرا دیں گے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
کیا ان کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کر دیا، بھٹکا نہیں دیا؟ فارسل علیہم طیر ابابیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے؟ فجعلہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے اپنی چونچ میں پتھر پھینکے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بیان فرمایا کہ جب تازہ تازہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 55 دن بعد ہوئی ہے۔ یہ ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 55 دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب آیت اتر رہی ہے تو مکے میں اتری، تو گویا 40 سال کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تو لوگوں کے پاس گھروں میں رکھی ہوئی وہ کنکریاں موجود تھیں جو ابابیل جن کو آپ پرندے کہتے ہیں انہوں نے گرائی تھی۔ تو لوگ گھروں میں سے وہ کنکریاں لے کر آئے اور کہا کہ یہ کنکری ہم نے دیکھی ہے، اور واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یہ واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے ان پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور ہم نے ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی کہ ہم نے ان کی تدبیروں کو یہ کیا، ظاہر ہے کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ وہاں مقابلہ نہیں ہوا، لوگوں نے مقابلہ کیا ہی نہیں، ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ براہ راست یہاں ہوا ہی نہیں ہے مکہ میں۔ تو یہ ہوا تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی تدبیروں کو الٹتا ہے، تو کس نے الٹا؟ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں الٹتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ کب کہا ہے کہ میں فلاں مقام پر نہیں الٹوں گا؟ تو یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ اہل ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، سوچتے کچھ اور ہے وہ کچھ اور جاتا ہے، تدبیر کچھ اور بناتے ہیں نکل کچھ اور جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اس نے جو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری جو نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو انہوں نے تباہی کے گھر میں جھونک دیا، اتار دیا۔ اور تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم، یصلونها، وہ اس میں جھونکے جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ برا ٹھکانہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قوم کے وہ لیڈران ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو غلط راستے پر ڈالا۔ ان کو اس کا تو اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کا تو اپنا مقصد ہے، لوگ جتنے ساتھ ہوں گے اتنے اس کا کام بنے گا۔ یہ کون تھے اس وقت؟ یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جن کی اپنی اپنی چودراہٹیں جمی ہوئی تھی، اور جب لوگ ان سے جا کر پوچھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہیں جن کے تذکرے ہم سنتے چلے آئے تھے، جن کے بارے میں پچھلی کتابیں گواہیاں دے رہی تھیں، کیا یہ وہی ہیں جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ نے سنائی ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں جن کے تذکرے ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے چلے آئے تھے؟ تو انہوں نے بھٹکا دیا، کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، یہ تو وہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پوری قوم کو بھٹکا کر کہاں لے گئے؟ اسی کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نعمت تو ان کے پاس موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو تورات سے کھرچ کر پھینک دیا، اور جو بچی تھی ان کو چھپا کر بیٹھ گئے۔ تبھی تو قرآن کریم نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ مگر ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ بتا دیتے تو دنیا ہاتھ سے جا رہی تھی، اور اگر وہ اسلام قبول کرتے تو پھر مخالفت مول لینی پڑ رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کو کہاں لا کر پھینک دیا؟ گڑھوں میں پھینک دیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تر الی الذین، اشارہ انہی کی طرف ہے، کیونکہ مشرکین تو ان پڑھ تھے، بیٹھے یہی لوگ تھے، اور جب ان کے پاس جا کر وہ پوچھتے تو انہوں نے منع کر دیا سیدھے سیدھے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، ابھی ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ذرا دیکھیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، کیونکہ قرآن نے تو پوری ان کی دستاویز بڑی پڑی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ اور معبود گھڑ لیے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِي، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ یہاں ایک بات اور ہم عرض کر دیں کہ اندادن سے مراد یہاں یہی نہیں کہ وہ بتوں کو کہا جا رہا ہو جو بت یہ پتھر کے رکھے ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے رب کی بات ایک اور جگہ کہی ہے،
جو بت یہ تو ہیں ہی جو پتھروں کے ہیں، اس سے علاوہ قرآن کریم نے ایک بات اور کہی ہے، یہ جو اندر نفس ہے اس کے اگر تقاضوں پر کوئی آدمی پورے عمل کرنے لگے تو یہ بھی معبود کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ، الہ بنا لیا ہے ہواہ، اپنی خواہشات کو۔ ہوا عربی زبان میں کہتے ہیں خواہش کو، تو گویا جو اپنی خواہش پر چل رہا ہے، اب دل جو چاہ رہا ہے، چونکہ دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی لذت، یہ تمام چیزیں، تو یہاں گویا کہ معبود وہی نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنا معبود اس کو بنا لیا جسے وہ سجدہ جا کے کر رہے ہیں۔ بتائیے چلا کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کے معبود وہ باہر کی دنیا میں تو بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گا، آفس میں بھی نہیں دکھے گا اور گھر میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر معبود ان کا پسلیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ معبود نے کہا کہ آج اس کے در پہ چلنا ہے، وہاں سے کام بن جائے گا، آج وہاں چلنا ہے، آج وہاں سے کام بن جائے گا، آج اس کی ڈوڑی پہ سجدہ کرنا، آج وہاں کام بن جائے گا، آج یہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے، آج اس سے یہ کام بن جائے گا، تو وہ معبود وہی تو ہو گیا۔ حق کیا اور باطل کیا اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیر و درویش کو، اپنے مرشدوں کو رب بنا لیا ہے، جو سورہ توبہ کی 31 نمبر کی آیت ہے، جس پر حضرت عدی بن حاتم کو اعتراض بھی ہوا تھا اور جو سوال کر کے کلیئر ہو گئی بات۔ قرآن کریم نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے، پہلے کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی عوام کی طرف، کہ انہوں نے اپنے احبار علماء کو، حبر عالم کو کہا جاتا ہے، احبار اس کا جمع ہو گیا، ورهبانهم راہب پیر کو کہا جاتا ہے، ہمارے اردو میں پیر کہہ دیا جاتا ہے، ویسے راہب کے معنی ہے ڈرنے والا، رہبانیت، پیر بڑا خدا ترس آدمی ہے۔ انہوں نے کیا بنا لیا؟ ان کو رب بنا لیا، اربابن، رب کی جمع ارباب ہے، رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ سب عدی بن حاتم نے جب یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو یا اپنے مرشدوں کو رب نہیں بنایا، جن کو آپ درویش کہتے ہیں ان کو رب نہیں بنایا، نہ کبھی سجدہ کیا، نہ ان کی تصویریں ہم نے اپنے گھروں میں کہیں لگائیں، نہ مجسمے لگائے۔ پھر قرآن نے یہ بات کیسے کہی؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے جس چیز کو حلال کیا اسے تم نے حرام کر دیا؟ جو انہوں نے حرام کیا تم نے اسے آنکھ بند کر کے کہا ہماری حرام ہو گئی، اور انہوں نے کسی چیز کو حلال کر دیا، تم نے آنکھ بند کے کہا کہ ہاں اب یہ حلال ہو گئی ہے، اور اسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر کسوٹی بنا کر کے نہیں پرکھا۔ تب عدی بن حاتم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے، ایسا تو ہم نے کیا۔ تب آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ جو بات کہی ہے آیات کا مصداق جو اس وقت یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، چونکہ پہلے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے داخل کر دیا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، تباہی کے گھر جہنم، وہاں تک پہنچا دیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ انداز گھڑ لیے، کچھ معبود اور گھڑ لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے انہیں ہٹا دیں۔ اب ظاہر کہ پتھر تھوڑی ہٹا دیں، نہ کچھ کہہ رہا ہے نہ بول رہا، یہ ہٹانے والے زندہ ہی تو ہوں گے جو ان سے کہتے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو وہ لوگ گدھے پر بٹھال کر کے جوتے پہنا کر کے نکال رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سزا دے رہے ہیں اس کو زنا کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ سزا ہے تورات میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی سزا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ واقعی یہ سزا ہے؟ کہ ہاں بالکل یہ سزا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تو آپ سے آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان سے بلاؤ جو ان کا بہت بڑا عالم ہے ابن سوریہ، اس کی آنکھ میں ذرا کچھ فرق ہے۔ پوچھا کہ ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتے ہیں۔ کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ جب ابن سوریہ کو بلا کر لایا گیا تو ابن سوریہ سے آپ نے کہا کہ قسم ہے تجھے اس ذات کی کہ جس نے تمہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور سمندر پھاڑ کر تمہیں بچایا اور اس کو ڈبویا، کیا تورات میں یہ سزا ہے شادی شدہ زنا کی؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اس ذات کی قسم دی ہے کہ اگر آپ اس کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی نہیں بتاتا
ہماری قوم کے شریف لوگوں نے، اعلیٰ قسم کے لوگوں نے زنا شروع کیے تو ہم ان پر یہ سزا نہیں لگا سکتے تھے، کمزوروں پر ہم یہ پتھروں کی سزا دے دیتے. اب قوم میں ہنگامہ شروع ہو گیا کہ اچھا غریبوں کے لیے یہ حکم ہے اور مالداروں کے لیے یہ حکم ہے. تو ہم نے ایک مسجد بٹھائی اور مسجد بٹھا کر ہم نے یہ سب کے لیے ایک جنرل قانون بنا دیا کہ غریبوں پر بھی یہ سزا دی جائے، امیروں کو بھی یہ سزا دے دی جائے کہ جو بھی زنا کرے اس کا منہ کالا کرو، جوتے وہ گلے میں ہار ڈال دو، گدے بھی بٹھا کے اسے گھما دو اور زیادہ سے زیادہ ہو تو کچھ کوڑے اس کے مار دو. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا آپ نے پھر اس پر وہی سزا لگوائی جو یہ تورات میں بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں بھی رجم کی سزا ہے، یعنی پتھروں سے مارنے کی سزا. تو اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حکم کو بدل ہی دیا اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں یہی بات ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قل تمتعوا، اچھا ٹھیک ہے جب یہ سب کچھ تم نے کر ہی لیا ہے تو تھوڑے دنوں مزے اٹھا لو، کچھ دنوں تو مزے آ ہی جائیں گے. فإن مصيركم إلى النار، پھر تمہارا ٹھکانہ آگ. یہاں تک بات پوری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ اعلان کیجیے، چونکہ نبی کا کام ہی دعوت دینا ہے، قبول کرے نہ کرے وہ جانیں گے، اس کے ساتھ پھر وہ بھگتیں گے. قل لعبادی الذین آمنوا، آپ کہیے آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کون سے بندوں سے؟ الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور وہ جو کہ خرچ کرتے ہیں، وہ جو کہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا، چپ کے بھی، وعلانیۃ، اور اعلان بھی، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ اس دن کوئی دوستی چلے گی، ولا بیع ولا خلال، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ یہ چیزیں کام آئیں گی. تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور وہ خرچ کریں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو چھپ کے بھی خرچ کریں، چھپا کر بھی خرچ کریں، اور اعلان بھی خرچ کریں. پھر فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ اپنی شان بیان کرنے پر آیا. کیوں خرچ دینے سے کترا رہے ہو؟ تمہارا کچھ تھوڑی ہے، دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہے، اور کیوں سجدوں سے بھاگ رہے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو سب کچھ ہے تو اسی کا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو، والارض، اور ساتوں زمینوں کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے. وسخر لكم الفلك، اور پھر اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے ایک قانون کا پابند بنا دیا. اس نے سخرہ کے معنی کشتی کو ایک قانون کا پابند بنا دیا کہ وہ ڈوبتی نہیں، لوہے کی سوئی ڈالو تو ڈوب جائے گی، اور یہ لکڑی کی اور اتنی بڑی لوہے کی اتنی بڑی کشتی یہ نہیں ڈوبتی. کس نے پابند؟ پانی کا جہاز کتنا بڑا لوہا اس میں لگا ہے، مگر کشتی بنتی وہ نہیں ڈوب رہا، باقی آپ کیل ڈال رہے ہیں تو ڈوب رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے کشتیوں کو مسخر کر دیا. مسخر کے معنی ہے اس قانون کا پابند بنا دیا کہ جب کشتی بن گئی تو وہ اب نہیں ڈوبے گی، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ دوڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے اندر. وسخر لکم الانہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا. یہ جو بہ رہی ہیں نہریں کس نے بہائی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہائی ہیں. یہ جو دریائے جیحون ہے، سیحون ہے، دریائے آمو ہے، ستلج ہے، یہ گنگا ہے، یہ جمنا ہے، یہ تمام دنیا میں جو نہریں بہ رہی ہیں، دجلہ ہے، فرات ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بہا رہا ہے. تو ایک تو یہ بتایا کہ یہ نہریں بیچاری اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے، یعنی ایک ایسے قانون کے تابع کر دیا ہے، دائبین، جو جاری ہیں، یعنی جو اب اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں. اور آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں وہ سب کچھ دیا، مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے اس سے مانگا. اللہ تبارک جو تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا. تمہارے دل میں کیا کیا چاہتے تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کی چاہتوں کے مطابق چیزیں دنیا میں بنا دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمت کا تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. یہاں نعمتیں بھی نہیں کہا،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت کا اگر شمار کرنے لگو تو اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت میں کتنے فوائد ہیں وہ نہیں شمار کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی. ظالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ مارتا پھرتا ہے، ظالم کے معنی یہ ہے کہ وہ جس چیز کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتا. ظلم کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو حق ہے وہ حق وہاں نہیں رکھتا. وضع الشیء فی غیر محلہ کا مطلب یہ ظلم ہے، یعنی جس کی جو قدر ہے اس کو وہ اس کا حق نہیں دیتا، یہ ظلم کہلائے گا. تو بہرحال انسان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے تھی مگر سورج کی جا کے کر رہا، سورج کو خوش کر رہا. جس بیچارے کو سورج کو پتہ بھی نہیں کی اسے ضرورت نہیں یا کچھ ہے، اس کی جا کے خدمت کر رہا سورج کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ ذکر ہے جن کے نام سے ہی سورج اگلے ہفتے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ سب سے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے مولا کریم تیرا آخری کتاب نامہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری زبان سے جاری ہوا، ہم نے سنا، عمل کی توفیق مرحمت فرما. اے مولا عمل کی توفیق مرحمت فرما. کسی کتاب سے دل زندہ ہوتے ہیں، اے مولا اس کتاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندگی نصیب فرما. یہی وہ چیز ہے جو دلوں سے زنگ کو دور فرماتی ہے. اے مولا ہمارے دلوں کی زنگ کو دور فرما. اسی کے ذریعے سے مولا کریم آج سے 1450 برس پہلے یہ مردہ انسانیت زندہ ہوئی تھی اور تیری رحمت زمین پر اتری تھی. اے مولا آج اس کتاب کے ذریعے سے پھر سے پوری مردہ انسانیت کو زندہ فرما دے. کسی کتاب کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوا تھا، کسی کتاب کے ذریعے مظلوموں کو ان کا حق ملا تھا، کسی کتاب کی بدولت ظالموں کو ظلم سے روکا گیا تھا، کسی کتاب کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوا تھا، کسی کتاب کے ذریعے سے مالی انتظام دنیا میں صحیح راستے پر آیا تھا. اے مولا آج اس امت نے اس کتاب سے اپنی نظریں پھیر لی ہیں. پوری امت کو اس کتاب کا عاشق بنا دیجیے، سچے اس محبت کرنے والا بنا دیجیے. اے مولا کریم ہم سوئیں تو اس کتاب کی تلاوت کر کے، ہم جاگیں تو قرآن کی تلاوت ہمارے کرنے کے لیے. اے مولا کریم ہر حال میں اس کتاب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے رب کریم ہمارے حالات بہتر بنا دیجیے، ہمارے حالات بہتر بنا دیجیے. ہمارے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہو ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما. آج کے دور میں مولا کریم ہر شخص کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے. زمانہ ہی فساد کا ہے، چاروں طرف سے فساد پپا ہے. ایسے میں کون شخص ہے جو دعویٰ کرے کہ وہ بالکل صحت مند ہے؟ کوئی چھوٹی بیماری کوئی بڑی بیماری میں گرفتار ہے. اے مولا کریم ہر شخص کو صحت کے کامل نصیب فرما، صحت کامل نصیب فرما. اے مولا کریم بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اور بے روزگاری نے ان کی کمر کو لچیلا بنا دیا ہے. اے مولا کریم بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اور جن کو آپ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے خصوصی الطاف و عنایات سے روزگار عطا فرما دیے ہیں، اے مولا ان کے روزگاروں میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور بالخصوص امت کے ان تاجروں کو جن کو تو نے سخی اور دریا دل بنایا ہے، جن کو تو نے اپنے دین پہ خرچ کرنے کے جذبات عطا فرمائے ہیں، جن کے مال کو تو نے قبول بھی فرمایا ہے، ان کی تجارتوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. ایسے تاجر جن کے ذریعے سے کتنے گھر بیواؤں کے چلتے ہیں، کتنے یتیموں کی تعلیم جاری ہوتی ہے اور کتنی مسجدیں بنتی ہیں، ان کے مال سے کتنے یتیم خانے چلتے ہیں اور کتنے غریبوں کے گھروں میں دیے اور چراغ جلتے ہیں. اے مولا کریم ان کی تجارتوں کو دن رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے مولا کریم امت کی وہ دیوانے اور سچے عاشق جنہوں نے زمین پر تیرے نظام قائم کرنے کے لیے اپنے لہو کی قربانیاں دیں اور جنت کی طرف چل دیے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما. اے مولا کریم امت کے غازیوں کی
فضوات قبول فرما اور امت کے داعیوں کی دعوت قبول فرما، امت کے خطیبوں کی خطابت قبول فرما، امت کے قاریوں کی تلاوت قبول فرما، امت کے حافظوں کی قرآن کی تحفیظ قبول فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرما، مانگنے کے لیے ہمیں شب بیداری نصیب فرما۔ اے مولا کریم نوافل پڑھنے اور تہجد کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے حجاج اس وقت تیرے گھر میں جمع ہیں، اے مولا کریم ان کے حجوں کو قبول فرما۔ ان حضرات نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے مولا کریم ان کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یہاں جتنے حضرات بھی تیری اس کتاب کی محبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے کو قبول فرما اور اس کی برکت سے ان کے باقی گھنٹوں کو مبارک اور برکت والا بنا دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔